کل انتہائی اہم دن ہے حکمران اتحاد کے حوالے سے۔ مسلم لیگ نون کو کل اچھی خبر بھی مل سکتی ہے اور ایک جھٹکا بھی لگ سکتا ہے۔ عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ وہ کب رہا ہوں گے مشال یوسفزئی صاحبہ کو، پھر عمران خان صاحب نے نواز دیا ہے۔ کیا اعزاز دیا عمران خان صاحب نے مشال یوسفزئی صاحبہ کو؟ مذاکرات پر حکومت کی طرف سے تو ایک طرح سے مسلسل انکار ہے۔ کل انتہائی اہم دن ہے حکمران اتحاد کے حوالے سے۔ مسلم لیگ نون کو کل اچھی خبر بھی مل سکتی ہے اور ایک جھٹکا بھی لگ سکتا ہے۔ کل کیا ہونے جا رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور کل کیا ہوا، اڈیالہ جیل میں کتنی بونگیاں ماری گئی، کیا دعوے کیے گئے۔ عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ وہ کب رہا ہوں گے، کس طرح رہا ہوں گے اور کس وقت رہا ہوں گے۔ وہ سارا کچھ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب نے کل پھر جی ایچ کیو حملہ کیس میں جو سماعت تھی اس میں صحافیوں سے اور اپنے وکلاء سے گفتگو کی ہے، اور مشال یوسفزئی صاحب کو کل پھر عمران خان صاحب نے نواز دیا ہے۔ کیا اعزاز دیا عمران خان صاحب نے مشال یوسفزئی صاحبہ کو، اور کیوں دیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں وہ بھی خان صاحب نے بتا دیا ہے۔ مذاکرات کا معاملہ ظاہر عمران خان صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو مذاکرات پر حکومت کی طرف سے تو ایک طرح سے مسلسل انکار ہے۔ 7 دن آج مکمل ہو گئے۔ 16 جنوری کو مذاکرات ہوئے تھے، آخری سیشن، آخری بیٹھک ہوئی تھی، اور اس میں اعلامیہ جو جاری کیا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف کو حکومت ان کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا جس میں رہائیاں اور جوڈیشل کمیشن، اس پر 7 دن میں جواب دے گی۔ 7 دن گزر گئے، حکومت نے جواب نہیں دیا، بلکہ 7 دن گزرنے سے پہلے ہی حکومت نے جواب دے دیا تھا، کورا چٹا جواب۔ پہلے دن 16 جنوری کو حکومت نے کہہ دیا تھا کہ کوئی ڈیمانڈ نہیں مانی جائے گی، ساری کے سارا جھوٹ کا پلندہ ہے۔ پھر عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ جی اگر آپ نے فوج سے باتیں کرنی جا کر فوج سے کر لیں، اور اب عرفان صدیقی صاحب جو ترجمان ہیں حکومتی کمیٹی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 28 جنوری کو ہم ان کو بتائیں گے مطالبات کے اوپر، ابھی ہم مشاورت کر رہے ہیں، تحریری طور پر ان کو جواب دیں گے۔ تو جواب جو ہے وہ تو لکھا پڑھا جواب ہے، سامنے دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ انکار ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا ہم مذاکرات جو ہے اس میں تیسری اور چوتھی نشست میں ہم نہیں بیٹھیں گے۔ تو چوتھی نشست کا انتظار کیوں ہے، آسرا کیوں ہے؟ حکومت نے تو انکار کر دیا ہے۔ اس پر بھی میں کھل کر بات کروں گا، لیکن پہلے میرا خیال ہے عمران نامے سے پہلے جو بڑی خبر ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو روٹین میں باتیں کرتے ہیں، اور کل کی عمران خان صاحب کی باتیں ذرا بہکی باتیں تھیں، جو گفتگو کر رہے تھے بے سر و پا، اور میں نے کئی سورسز سے اس کو چیک کیا کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی۔ فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، کچھ اور باتیں ہیں، اور کہاں سے میں نے وہ کلیکٹ کی ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ لیکن پہلے میرا خیال ہے جو حکمران، بلکہ پہلے عمران خان صاحب، حکومت والا معاملہ آگے لے چلتا ہوں میں۔ جناب عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں انہوں نے ایک تو فوکس بشرا بی بی پر رکھا، اپنی رہائی پر اور حکومت کے خاتمے پر، باقی افغانستان۔ تو یہ جو عمران خان صاحب نے کہا کل، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ اچھا، کل شیخ رشید صاحب کی بھی ملاقات ہوئی، فواد چودھری صاحب بھی وہاں پر تھے، کمل شوذب تھیں، مسرت جمشید چیمہ تھیں، مشال یوسفزئی تھیں، یہ سارے لوگ وہاں پر تھے۔ اور جناب انہوں نے، عمران خان نے کہا کہ بشرا کے ساتھ بہت سختی کی جا رہی ہے، جیل سپرنٹنڈنٹ صاحب کر رہے ہیں، اور ان کا جو ذاتی سامان ہے وہ نہیں آنے دیا گیا، 3 بیگ سے وہ نہیں آنے دیا گیا، اور میری اپنے بچوں سے فون پر بات نہیں کروائی گئی۔ منگل کو بشرا بی بی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی نہیں کرنے دی گئی۔ بشرا کو صرف اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ اس کو توڑا جا سکے۔ جب سے میری اور بشرا کی شادی ہوئی ہے تب سے بشرا کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے گلہ کیا عمران خان صاحب نے، یہ سمیع ابراہیم صاحب کوٹ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گلہ کیا کہ پارٹی کے اندر سے جو لوگ بشرا کو نشانہ بنا رہے ہیں وہ میرے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ جو مخالف ہیں وہ تو چلیں تنقید کریں، وہ الزام لگائیں، وہ تنگ کریں بشرا کو، لیکن میرے سب سے بڑے دشمن وہ ہیں جو پارٹی کے اندر سے بشرا بی بی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب بشرا بی بی کو پارٹی کے اندر سے اور خاندان کے اندر سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو روبینہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دی تھی کہ بشرا بی بی جو ہے وہ تو سیاست میں بھی ملوث ہیں، اور وہ کے پی کے جا کر اس لیے بیٹھی ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس تاکہ وہ جو کچھ پنجاب میں کرتی رہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں فراغ ہوگی کے ذریعے وہاں پر کریں، اور ان کو
فراغ ہوگی مل گئی ہیں وہاں پر مشال یوسفزئی، یہ روبینہ خان نے کہا۔ اور مشال یوسفزئی کے متعلق وہ جو مبینہ طور پر ایک اپنا واٹس ایپ چیٹ سامنے آئی تھی علیمہ خانم صاحبہ کی، اس میں بھی ان کی مشال یوسفزئی کے کردار پر سوال اٹھائے گئے تھے، ہم اس پر بات نہیں کریں گے۔ اور آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ مجھے توڑنے تنگ کرنے کے لیے صرف گھریلو اور دیندار خاتون کو، عورت کو تنگ کیا جا رہا ہے، لوگوں پر اب بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، لوگوں کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے۔ لاہور سے 2 یوٹیوبرز خواتین کو پکڑا گیا، اس سے بھی بڑا کوئی ظلم، اس سے بڑا کوئی اور ظلم نہیں ہو سکتا، صرف یہ بات کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اب یہ جو خواتین والا معاملہ ہے نا، کیونکہ جھوٹ عمران خان صاحب بولنے میں ماہر ہیں، یہ وہ خواتین گرفتار ہوئی ہیں جو 10 لوگ گرفتار ہوئے ہیں ریسنٹلی، اور ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر مریم نواز صاحبہ کو بدنام کرنے کے لیے وہ جو ہاتھ ملایا تھا مریم نواز صاحبہ نے متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ، اس کی جعلی ویڈیوز بنائیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، پھر اس کو انہوں نے جو ہے وہ وائرل کیا۔ تو اس میں جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، اس میں ان کا کوئی عمران خان کی تحریک یا عمران خان سے تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق جھوٹ پھیلانے اور بدنام کرنے کے لیے، لوگوں کو بدنام کرنے اور لوگوں کا جو کیریکٹر اسیسینیشن ہے اس سے ان کا تعلق ہے۔ اچھا جی، آگے آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے آئینی ترمیم کی گئی ہے کہ ججز پر قابو پایا جائے، اپنی مرضی کے ججز لائے جائیں اور مجھے زیادہ سے زیادہ وقت اندر رکھا جائے۔ اہم چیز جس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب بہکی باتیں کر رہے ہیں وہ اب آ رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ حکومت، یہ حکمران رات کو سوئے ہوئے ہوں گے اور صبح اٹھیں گے تو ان کو خبر ملے گی کہ عمران خان رہا ہو گیا۔ آگے اور یہ بھول جائیں کہ کبھی مجھے توڑ سکتے ہیں، ڈیل کبھی نہیں ہوگی، میں کبھی بھی ڈیل نہیں کروں گا۔ ڈیل کا مطلب کہ میں نے 26 نومبر کے شہداء سے غداری کرنی، میں کبھی غداری نہیں کروں گا، میں کبھی ڈیل نہیں کروں گا۔ اب ذرا تھوڑا سا اس جملے کو ہم ڈیکوڈ کرتے ہیں یا عمران خان صاحب کی ذہنی حالت کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں نے کہا نا بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ صبح یہ ہو سکتا ہے، یہ امکان ہے، ممکن ہے کہ صبح اپنا سب اٹھیں اور پتہ چلے کہ عمران خان رہا ہو گئے، ایسا ہوتا رہا یہاں پر۔ عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ نواز شریف صاحب کی ڈیل ہو گئی تھی، معاملات طے ہو گئے تھے، ہوتا ہے ایسا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہنا کہ میں آدھی رات کو رہا ہو جاؤں گا، آدھی رات کو تو مارشلہ لگا کرتے ہیں، آدھی رات کو رہا ہو جاؤں گا، آدھی رات کو جیل کا پاٹا کھل جائے گا اور مجھے کوئی اٹھا کر لے جائے گا، مجھے رہا کر کے لے جائے گا، اور پھر اگلے جملے میں کہتے ہیں لیکن میں ڈیل نہیں کروں گا۔ تو ڈیل کے بغیر ایسی کون سی عدالت ہے؟ کہہ رہے ہیں نا عمران خان صاحب اور پوری پی ٹی آئی، عمران خان صاحب تو چاہتے ہیں کہ عدالتوں سے رہا ہو، تو ایسی کون سی عدالت ہے جو آدھی رات کو لگے گی اور آدھی رات کو عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے گا؟ نہ سرکار کو نوٹس ہوں گے، نہ پروسیکیوشن کو بلایا جائے گا، نہ کسی سے پوچھا جائے گا، نہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو بتایا جائے گا کس طریقے سے عمران خان صاحب آدھی رات کو رہا ہو سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر خان صاحب ذہنی طور پر اتنے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، اتنے ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں، ایک بات کا دوسری بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا ایک بات دوسری بات کی کنٹراڈکشن ہوتی ہے، تضاد ہوتا ہے۔ اس سے بڑا تضاد کیا ہوگا کہ میں آدھی رات کو یہ صبح اٹھیں گے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور میں آدھی رات کو رہا ہو کر چلا جاؤں گا۔ تو یہ ایسے کون سا میکینزم ہے، ایسا کون سا قانون ہے، ایسا کون سا دستور ہے، ایسا کون سا ڈیل ہے، ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ ڈیل کے ذریعے پتہ ہی نہ چلے کہ آدھی رات کو رہا کر دیا جائے۔ اعزاز حسن صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے پاس آئیں کلثوم نواز صاحبہ، اور یہ 9 دسمبر کی بات ہے 2000 کی، انہوں نے کہا کہ جی اعزاز صاحب اپنے مقدمات کی تیاری تیز کرے، ہم نے فاسٹ ٹریک پر مقدمات چلوانے درخواست دائر کرے۔ اور پھر اگلے دن 10 دسمبر کو نواز شریف صاحب جہاز پر بیٹھے مشرف کے دور میں چلے گئے، تو پتہ ہی نہیں چلا، کسی کو نہیں پتہ چلا تھا۔ ہاں، خبر میرے پاس آ گئی تھی 9 دسمبر کو، بیگم صاحبہ نے، بلکہ 9 دسمبر کو تو ملاقات کرنے گئی تھی، اس سے پہلے اعزاز صاحب کے پاس گئی تھی۔ تو بہرحال وہ کہانی پھر صحیح۔ تو بات یہ ہے کہ ایسی کون سی ڈیل ہے، ایسا کون سا قانون ہے، ایسی کون سی عدالت ہے؟ آگے چلیں، ڈیل کبھی نہیں ہوگی۔ ڈیل کروں گا تو اس وقت ڈیل کا مطلب ہے کہ 26 نومبر کے شہداء سے غداری کروں، میں ان کے خون سے غداری نہیں کروں گا، میں کبھی بھی اپنے ورکرز کو نہیں چھوڑ سکتا، کبھی ان کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ یہ ساری جد و جہد حقیقی آزادی کے لیے ہے، اس لیے بھی ڈیل نہیں کروں گا۔ حقیقی آزادی کی بات کرنے والے عمران خان صاحب، پورا کا پورا ان کا ٹولہ جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طرح ٹرمپ ہمیں وقت دے دیں اور ہم عمران خان کی بات کریں اور عمران خان کو رہا کروائیں۔ کل تک تو یہ میں سوچ رہا ہوں کہ جو ہے نا شوق لگا عمران خان صاحب کو،
ٹرمپ کی تقریر میں اپنا نام نہ سن کے، اور اس کے بعد ٹرمپ کو عہدہ سنبھالے ہوئے 48 گھنٹے 72 گھنٹے ہو چکے، ابھی تک امریکہ سے کوئی کال نہیں آئی۔ وہ کہتے تھے کہ ٹرمپ عہدہ سنبھالتے فون پہلی کال تو کریں گے اپنا پاکستان میں ایک آرمی چیف کو کریں گے، ایک وزیر اعظم کو کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ عمران خان کو چھوڑو، شاباش اچھے بچے بنو ورنہ میں آ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوا، تو خان صاحب ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں۔ آگے اچھا جی، انہوں نے ایک مسرت جمشید چیمہ نے وہاں روتے ہوئے بات کی کہ جی ہمارے ساتھ تو اچھوتوں والا رویہ اپنایا جا رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم پارٹی میں ہیں نہیں۔ تو عمران خان نے کہا میں باہر آؤں گا، میں سب کا کیس ٹو کیس دیکھوں گا کہ کس نے پارٹی کے ساتھ وفا کی اور کس نے اپنا ظلم اور ستم کی وجہ سے پارٹی کو چھوڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیز میرے ٹائیگر ہیں، پاکستان کو مشکل سے نکالیں گے، اور ان کو بتا دیں کہ مجھے سب پتہ ہے جیل میں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جلسہ کرنے جا رہے ہیں جی 8 فروری کو، انہوں نے کہا کہ جی 8 فروری کو یوم سیاہ ہے، بڑا بھرپور نمونے سے منایا جائے گا، اور بڑا جلسہ پنجاب اور KPK کے بارڈر پر، یعنی اٹک کے پل پر یا اٹک کے اس پار یا ثوابی میں بڑا جلسہ ہوگا۔ اب اس طرف نہیں آ رہے ہیں، آئیں نا ذرا اسلام آباد کی طرف، اب نہیں آئیں گے، فی الحال نہیں آئیں گے، کیونکہ لوگوں نے کہہ دیا کہ جی اسلام آباد نہیں آئیں گے، وہ پولیس مارتی بہت ہے، پہلے تو پھینٹا شیٹا لگاتی تھی، اب گولی بھی چلتی ہے، تو انقلابی جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب گولی کا انہوں نے خود ہی بنایا، یہ جو نیریٹو بنایا تھا نا کہ ہمارے سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا PTI کے لیے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم اب جائیں گے تو آگے سے تو سیدھی گولیاں چلتی ہیں۔ کوئی اکاؤنٹ، کوئی فگر PTI نہیں ابھی تک کنفرم کر پا رہی ناموں کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، قوائف کے ساتھ کہ ہمارے کتنے لوگ لاپتہ ہیں اور کتنے لوگ مارے گئے، کتنے زخمی ہیں، کوئی نہیں۔ پروپیگنڈا بہت کیا، تو پھر وہ لوگ کہہ رہے اب نہیں جائیں گے، اب توبہ ہو گئی ہماری کہ مارے نہ جائے۔ ظاہر ہے ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے نا۔ محسن نقوی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی محسن نقوی، اب PTI پروپیگنڈا پتہ ہے کیا کر رہی ہے؟ پہلے یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو رہا کروائیں گے ٹرمپ آتے ہی، اب یہ ہے کہ ٹرمپ نے اس حکومت کو منہ نہیں لگایا۔ بھئی اس حکومت نے کب دعویٰ کیا تھا کہ ٹرمپ آ کر ہمارے لیے جو ہے وہ اپنے دل کے دروازے کھول لیں گے؟ ظاہر ہے سفارتکاری ہوتی ہے۔ محسن نقوی وہاں گئے ہیں، اچھا بلاول بھٹو کے متعلق جھوٹی خبر چلتی رہی کہ جی بلاول بھٹو جائیں گے، بلاول نہیں گئے، بلاول ادھر بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ تو جی عمران خان کہتے ہیں جی محسن نقوی یہ کہہ کر گئے تھے کہ ٹرمپ نے بلایا ہے، وہاں ایک گارڈ کے ساتھ مل کر آ گئے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی میں گیا تھا جب، تو وہاں پر ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ جی میں جب گیا تھا امریکی دورے پر، تو وہاں پر باجوہ ٹرمپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ایسے کھڑا ہوا تھا جیسے ان کا آرمی چیف ہو۔ ظاہر ہے وہیں ان کا ہی آرمی چیف تھا باجوہ۔ بھئی آپ کو تو وہ اشاروں میں چلاتا تھا باجوہ صاحب، آپ تو ان کے اشاروں پہ چلتے تھے۔ جب تک صفحہ 1 تھا آپ کے سارے کام آپ باجوہ کو ترلا منت کر کے، فیض حمید کو ترلا منت کر کے کام کرواتے تھے۔ افغانستان کے متعلق بولیں کہ جی افغانستان کے متعلق یہ کیا پالیسی ہے، ہماری جب حکومت تھی تو ہم سیم پیج پر تھے۔ اب افغانستان کے ساتھ سیم پیج کیا تھا PTI کا، عمران خان کا، کہ دہشت گرد پاکستان میں امپورٹ کرو۔ افغانستان سے دہشت گرد امپورٹ کرتے تھے عمران خان، اب یہ سیم پیج تھا کہ جب دوبارہ ہم آئیں گے تو سیم پیج ہو جائے گا۔ اچھا دوسرا مشال یوسفزئی کا معاملہ، پچھلی 2-3 سماعتوں کے دوران ان کو نہیں جانے دیا گیا، تو پراسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ جی یہ وکیل نہیں ہے، وکیل ہیں لیکن ان کا لائسنس معطل ہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ جی مشال یوسفزئی کو میرا فوکل پرسن بنائیں، اور پھر عمران خان کے وکیل نے عدالت کو درخواست دی کہ بطور فوکل پرسن ان کو یا نامزد کیا جائے تاکہ وہ عدالت میں آیا کریں۔ مشال یوسفزئی کے متعلق علیمہ خانم صاحبہ نے جو کہا ہے ہم اس پر نہیں جائیں گے، میں نے پہلے ہی بتایا۔ اچھا جی آخری چیز جو ہے وہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، چند دنوں کی بات رہے گی، چند دنوں کے بعد حکومت یہ چلی جائے گی، اور جب یہ صبح اٹھیں گے تو دیکھیں گے کہ عمران خان جیل میں نہیں ہے، عمران خان رہا ہو گیا۔ اب یہ عمران خان صاحب کی ذہنی حالت ہے۔ فواد چودھری صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے میں اس پر آؤں گا، پھر میں وہ جو حکمران اتحاد والی جو معاملہ ہے اس پر جاؤں گا۔ فواد چودھری صاحب نے کل ملاقات کی، وہ بھی GHQ حملہ کیس میں ساتھ ملزم تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹویٹ کیا، عمران خان سے طویل گفتگو کا موقع ملا، عمران خان مذاکرات کی کامیابی چاہتے ہیں، صرف جوڈیشل کمیشن کی بات نہیں کر رہے، وہ سینئر موسٹ جج صاحبان پر جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں، یعنی منصور علی شاہ پر۔ ظاہر ہے حکومت کے پسندیدہ جج صاحبان پر کمیشن بننا ایک مذاق ہے۔ عمران خان اپوزیشن کے متحدہ اتحاد کے بھی حامی ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسد کیسر اس ضمن میں JUI اور جماعت اسلامی سمیت تمام جماعتوں سے رابطے تیزی سے آگے بڑھائیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت انتہائی کمزور ہے، حسینہ واجد بشار الاسد جیسے انجام سے دوچار ہونے میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا۔ افغانستان سے تعلقات کی خرابی پر انہیں شدید تشویش ہے، سمجھتے ہیں کہ افغان پالیسی
پر فوری طور پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ عرب اور مغربی بلاک سے مثبت تعلقات کی اپنی اہمیت ہے، لیکن موجودہ دور میں یہ تعلقات بھی متاثر نظر آ رہے ہیں۔ عدلیہ کی آزادی پر شدید قدغنیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وکلاء آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ نہیں کھڑے ہوئے وکلاء بھائی، نہیں کھڑے ہوئے۔ آپ جس عدلیہ کو آپ آزاد سمجھتے ہیں ان کے ساتھ وکلاء نہیں کھڑے ہوئے، کیونکہ آزاد عدلیہ یا ان کی محافظ ہے۔ اگر غلام ججوں سے عدلیہ بھر دی جائے گی تو پھر عوام کے پاس کیا بچے گا؟ یعنی بندیال چاہیے، ثاقب نثار چاہیے، قاضی فائز عیسیٰ، یحییٰ آفریدی صاحب جیسے، امین الدین خان جیسے جج نہیں چاہیے۔ اچھا جب اگلی سٹوری، بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے، اور پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس سے لانگ ڈیو تھا، اور اس میں جو ایجنڈا جو ڈسکس ہوگا وہ ہوگا جو کینالز نکل رہے ہیں چولستان کے لیے، PSDP میں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے، سکھر موٹر وے، سکھر حیدرآباد موٹر وے، انڈس ہائی وے، پنجاب کے لیے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے وہ سارے ڈسکس ہوں گے۔ پیپلز پارٹی پنجاب اپنی رپورٹ پیش کرے گی، پیپلز پارٹی سندھ، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب بریفنگ دیں گے، کیونکہ انہوں نے ریسنٹلی خط لکھا ہے وزیر اعظم صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ جی موٹر وے جو ہے وہ ابھی تک نہیں بن رہا، سکھر حیدرآباد موٹر وے، اور علیم خان صاحب جو وزیر ہیں مواصلات کے، انہوں نے کہا کہ جی 2025 میں آغاز کر دیا جائے گا، لیکن ابھی تک دور دور تک اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کی CEC نے یہ فیصلہ کیا تھا عام انتخابات کے فوری بعد کہ ہم حکومت کو ووٹ دیں گے لیکن وزارتیں شیئر نہیں کریں گے۔ حکومت نے بڑی کوشش کی، مسلم لیگ نون نے، کہ وزارتیں لیں، لیکن پیپلز پارٹی نے وزارتیں لینے سے انکار کر دیا، اور میڈیا آپ کو مسلسل گمراہ کرتا رہا کہ جی اب بجٹ سے پہلے، بجٹ کے بعد، فلاں تاریخ کو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابینہ کا حصہ بنے گی۔ میں آپ کو مسلسل اپڈیٹ رکھتا رہا کہ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی۔ اب جو ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ چند دن پہلے شازیہ مری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا، ایک پریس ریلیز جاری کی تھی، بیان جاری کیا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی مسلسل تقریروں میں گلا شکوہ کرتے رہے۔ 27 دسمبر کو انہوں نے تقریر میں کہا کہ کینالز بنائے جا رہے ہیں، ہم اس کے مخالف ہیں، نہیں بننے چاہیے۔ پھر انہوں نے PSDP والے معاملات پر بھی کہا، اور سارے جو وعدے وعید تھے پنجاب کے حوالے سے سارے معاملات وہ انہوں نے رکھے، اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بھی بنائی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انگیج کریں۔ ایک آدھ ملاقات ہوئی، لیکن گلے شکوے وہی ہیں، معاملات آگے نہیں بڑھے، حل نہیں ہوئے، خاص طور پر کینالز کا معاملہ۔ پرسوں سینٹ میں وہ اٹھا تھا معاملہ، اور حکومت نے یہ جواب دیا کہ جی کینالز بنیں گے، اور وہ کینالز بن رہے ہیں پنجاب کے اپنے پانی پر۔ اب یہ پیپلز پارٹی کا الزام، سندھ کے جو گریوینسز ہیں وہ اپنی جگہ، میں آپ کو صرف گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوں کہ جی بنیں گے اپنے پانی پر، پنجاب کے پانی پر بنیں گے۔ اب یہ جو CEC کا اجلاس ہے، اس میں متوقع طور پر، ممکنہ طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ مشورہ کریں گے کہ ہمیں حکومت کی سپورٹ کنٹینیو کرنی چاہیے یا سپورٹ واپس لینی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی کوشش تھی، اور شاید آگے بھی رہے، کہ حکومت 2029 تک چلے، لیکن کینالز کے معاملے پر پیپلز پارٹی شاید مجبور ہو جائے حکومت کو یہ اعلان کر کے ڈیڈ لائن دینے میں کہ جی کینالز کا کام روک لیں، ورنہ ہم باہر نکل جائیں گے۔ پنجاب کے معاملات بھی ہیں، اور پنجاب میں ظاہر ہے شہباز شریف صاحب بھی بے بس ہیں۔ وہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے فیصلے چلتے ہیں، اور وہ کسی طور پر بھی پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے اس پر عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لہٰذا حکومت کو جھٹکا لگ سکتا ہے، صرف اگر اعلان بھی ہو جائے نا کہ جو حکومت کے پاس 15 دن ہے، اور مسلم لیگ نون 15 دن میں اعلان کرے کینالز کی واپسی کا، جو کہ ظاہر مسلم لیگ نون کے لیے مشکل ہے، تو ورنہ پھر ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے، حکومت سے سپورٹ واپس لے لیں گے، یا کوئی اور لاہ عمل اناؤنس کر دیں، تو یہ ایک بڑا ڈیمیجنگ ہوگا حکومت کے لیے بھی، اور مجموعی طور پر پولیٹیکل استحکام کے لیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ PTI حکومت کے لیے خطرہ نہیں ہے، PTI سسٹم کے لیے حلوہ ہے، کوئی اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے، لیکن اصل خطرہ پیپلز پارٹی سے آئے گا، بلاول ہاؤس سے آئے گا، زرداری ہاؤس سے آئے گا۔ اب دیکھیں کل اجلاس میں کیا کیا ہوتا ہے، کیا سامنے آتا ہے۔ جو امکانات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔